وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ سورہ مومن آیت 60 کی تفسیر ہم پڑھ رہے تھے کہ جس میں دعا کے ریلیٹڈ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بعض انبریکیبل پرومسز ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پرومس کیا وہ ٹوٹنے والے نہیں ہیں۔ جیسے کوئی 4 پرومسز اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، یہ انبریکیبل ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے اس وقت تب اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کرے گا، فکس ہے، لکھ لو اس کو۔ سیکنڈ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے انبریکیبل پرومس، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں کو زیادہ کروں گا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ تمہیں میں زیادہ دوں گا، تم شکر ادا کرو میں نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا۔ ایک اور انبریکیبل پرومس کیا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب دینے والا نہیں جو استغفار کرتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو ویسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا استغفار نہیں ہے، استغفار کون سا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں معلوم ہوا، پتہ چلا ہے، ویسے استغفار، پلٹنا، نادم ہونا، شرمندہ ہونا، ارادہ کرنا کہ ہم دوبارہ یہ گناہ نہیں کریں گے، تو ویسے ہم استغفار کر رہے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ نیکسٹ یہ کہ یہ انبریکیبل پرومس کیا ہے اس ٹاپک کے ریلیٹڈ، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہارا پکار کا جواب دوں گا، میں تمہاری پکار کا جواب ضرور دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ پکار کو پیچھے نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ، پکار کا جواب ضرور اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، یہ انبریکیبل پرومس ہے، اس کو سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ یہ جواب میں نہیں دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ میں کیا کروں کہ میری دعا قبول ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق حلال رکھو، حلال رزق کھاؤ، حلال رزق کماؤ تو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ جیسے کہ ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ سود، انٹرسٹ وغیرہ حرام چیزوں سے دعا قبول نہیں ہوتی، ویسے ہی حلال چیزوں میں اگر ہم رہیں گے، مبتلا رہیں گے تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، تو اس سے ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے، ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر پورا توکل، پورا بھروسہ ہونا چاہیے۔ ابو العاص ثقفی کہتے ہیں، روزانہ آدھی رات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں کوئی دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول فرماؤں۔ ہم ہیں کہ غفلت میں سوئے پڑے رہتے، ٹھیک ہے، تہجد میں اٹھتے ہیں لیکن دعا نہیں مانگتے، ہاں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی حاجت مانگنے والا میں اس کی حاجت پوری کروں، ہے کوئی پریشان حال اس کی میں جو دعا مانگ رہے اس کی میں پریشانی کو دور فرماؤں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، دیکھیے کون ہے دنیا میں ایسا کہ بیٹھا ہوا ہو اور بولا ہو، کوئی بادشاہ بھی ایسا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو میں سب کا کلیئر کروں گا، سب کی حاجتیں پوری کروں گا، ہے؟ عام انسان تو چھوڑے، اپنے رشتہ دار تو چھوڑے، اپنے فرینڈز تو چھوڑے، بادشاہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آؤ سب کی حاجتیں میں پورا کروں گا۔ تو یہ رب کائنات، پوری کائنات کا رب ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم ہے کوئی، اور ہم ہے کہ غفلت میں پڑے سوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ مانگو میں دوں گا، مانگو، ٹھیک ہے، اور خوش ہوتے اللہ تعالیٰ مانگنے سے۔ سوائے زانیہ کے جو زنا کرتی ہے، جس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے زنا کے لیے، تو اس کے سوا سب کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کل ہم نے پڑھا تھا نا، دین کی جو برائی کو دیکھ کر روکتا نہیں ہے اور نیکی کا حکم نہیں دیتا، ایسے شخص کی دعا بھی قبول نہیں کی جاتی ہے۔
تو اسی لیے ہم خیر امت ہے. خیر امت کے معنی ہیں کنتم خیر امتن کیوں کہا گیا کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو، اس لیے تمہیں خیر امت کہا ہے. تو اگر تم امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. کلیئر چیز ہے. تو اس سے لازم آ رہا ہے نا ہم دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں، ہم تو ہر دعا ہماری قبول کروانا چاہتے ہیں، اور یہ سارے اعمال پیچھے سے کر رہے، کیسے قبول کریں گے اللہ تعالیٰ؟ اس سے تو بچنا چاہیے نا. ایک ایک پوائنٹ نوٹ کریں اور اس کا اپنا محاسبہ کریں، اور اگر ہم نہیں کر رہے وہ چیزیں تو اس کو کرنا چاہیے. اگر ہم خطا رحمی کر رہے تو خطا رحمی سے باز آ جانا چاہیے. والدین کی نافرمانی کر رہے تو والدین کی نافرمانی سے باز آ جانا چاہیے. گناہ کے کام کر رہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر رہے تو اس سے باز آنا چاہیے، کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے، لوگوں کو برائیوں سے دور کرنا چاہیے اور نیکی کا حکم دینا چاہیے. اور ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. ان کے علاوہ جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں. اچھا، ایک اور چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کی دعا رد بھی کرتے ہیں، اور بعض لوگوں میں وہ انبیاء بھی شمار ہے اور برے لوگ بھی شمار ہے. جیسے کہ مثال ہے شیطان کی مثال. شیطان کی مثال کیا ہے کہ اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو زمین میں بھیج رہا ہے نا، ٹھیک ہے بھیج دے، لیکن مجھے یہ اختیار دینا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر دی. اور تھے ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اپنے والد کے لیے، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا رد کر دی. ٹھیک ہے، قبول نہیں کی یہ نہیں ہے، اس کا بدلہ کچھ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دیں گے، لیکن ان کی جو دعا تھی وہ اللہ تعالیٰ نے رد کر دی ہے. یعقوب علیہ السلام کی دعا نوح علیہ السلام کی جو دعا تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارے گھر والوں کو بچا لوں گا، تو ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. اور جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کہا تھا کہ میرے گھر والوں کو آپ بچائیں گے، تو میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا. اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا کہ نہیں، یہ تمہاری دعا رد ہے، تمہارا بیٹا تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے. کیوں؟ وہ ایمان نہیں لایا، وہ مجھے نہیں مان رہا، اس کا پورا توکل مجھ پر نہیں ہے، تو اس لیے میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا. اور اچھا، یہ بھی نظر میں رکھیں کہ جلد بازی نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے انبیاؤں کی، بہت سارے صحابہ صحابیات کی، اور ہر دور میں جو بھی نیک لوگ گزرے ہیں یا پھر کوئی بھی لوگ ہیں، دعائیں بہت ٹائم بعد قبول ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے سیرت میں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت ساری دعائیں بہت ٹائم بعد قبول ہوئی. ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ جب آپ خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک نبی بھیجنا، کتنے ٹائم بعد، کتنے ہزار سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی. دیکھیں کتنے ہزار سال بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر بھیجا. تو وہ دعا قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ٹائم فکس ہے وہ دعا کب قبول ہونی ہے، کیا ہونی ہے. یعقوب علیہ السلام کی دعا، آپ روئے، اتنا روئے، آپ کی آنکھوں کی بینائی چلے گئی. قبول ہوئی کب؟ بہت ٹائم بعد، بہت سال بعد. یوسف علیہ السلام بڑے ہو گئے تھے. تو ہم تو چاہتے کہ ارے اتنا مانگ رہے، ہو رہا ہی نہیں دعا قبول. یہ تو ایسے جملے بہت ہی بدبختی کے جملے، ایسے جملہ ادا کرنا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ بولے ٹھیک ہے تیرا ارادہ ہی ہے نا نہیں قبول ہوتی، میں قبول کرتا ہی نہیں. ایوب علیہ السلام کی دعا دیکھیں، ان کا بھی ٹائم لگا. زکریا علیہ السلام کی دعا، اور جو یہ انبیاء والدین بنے کافی عمر کے بعد ان کی دعائیں قبول کی گئی ہے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس فکس ہے، کب کیا ہونا ہے، کب میرے بندے کو کون سی چیز ملنا ہے، اس کا صحیح فیصلہ، صحیح وقت اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ. ٹھیک ہے، تو دعا مانگتے رہنا چاہیے اور قبولیت کی توقع بھی کرتے رہنا چاہیے، یقین بھی کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ پر پورا توکل بھی ہمیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اور دعائیں قبول ہونے کے لیے جیسے ہم نے حمد کے بارے میں پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے.
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بعض کلمات، بعض تسبیحات، بعض اذکار کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور اللہ تعالیٰ نے جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، اس میں اعظم کہتے ہیں آیت الکرسی کو، اس کے ذریعے سے دعا مانگے. ٹھیک ہے، اس میں اعظم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ اور اللہ تعالیٰ کے تمام نام جو اسماء الحسنہ ہیں ان سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. اور حج کے ٹائم میں جو تیسرا کلمہ اور چوتھا کلمہ کثرت سے پڑھتے ہیں تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. یہ وسیلے ہیں، اس کو وسیلہ کہتے ہیں. اور اللہ کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ. تو جیسے کہ ہم نے سمجھا جو حاجت ہو اس حاجت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، تو ایسے دعائیں قبول ہوتی ہیں. جامع ترمذی میں ہے 3372 میں، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، مغز. ٹھیک ہے، کوئی دنیا میں ایسا ہے کہ جو آم ہے تو اس کا پورا چھلکا کھا گیا اور مغز پھینک دیا ہو، اس کا پلپ جو ہے وہ پھینک دیا، کوئی ایسا ہے؟ تو چھلکا پھینکتے ہیں، پلپ کھاتے ہیں. تو ہم ساری عبادتیں کر رہے اور دعا نہیں کر رہے تو کیا فائدہ؟ ہم پلپ بھی استعمال نہیں کر رہے نا، پلپ کا ہی ہم فائدہ نہیں اٹھانے والوں میں شمار ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بتایا گیا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. تو اسی لیے جتنی بھی عبادتیں ہم کر رہے دعا سے ہم کثرت سے جڑے ہوئے رہنا چاہیے. مسند احمد کی روایت ہے 1150 میں، جب بھی مسلمان دعا کرتا ہے تو 3 میں سے ایک اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتے ہیں. پہلا فوراً، دوسرا آخرت میں اس کو اٹھا کر رکھتے، تیسرا مشکلات کو ٹال دیا کرتے ہیں. تو صحابہ کرام نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، صحابہ کرام ایسے ایمان والے ہوتے تھے، جان نیکی ملی اس کو لپکنے کی ان کی کوشش ہوتی تھی. ہمارے جیسے نہیں کہ ہم اتنا سن رہے اتنے ٹائم سے کہ ہمیں بہت کم لوگوں کو ہوں گا کہ وہ جوں رینگی ہو کہ دعا کی کتنی اہمیت ہے. ہم کتنا غفلت برت رہے تھے، ہم دعائیں مانگ نہیں رہے تھے، اب ہم مانگیں گے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ کیسے بھی قبول ہوتی ہی اور 3 طریقے سے ہوتی ہے، تو صحابہ کرام فوراً کہنے لگے کہ ہم خوب مانگیں گے، اب دعا خوب اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں مانگیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم خوب مانگو، اللہ تعالیٰ بھی خوب تمہیں دے گا، بہت دے گا، کثرت سے دے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ پسند ہی کرتا ہے کہ میرے بندے مانگے میں ان کو دوں. تو جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ مصیبت اور پریشانی میں اس کی دعا قبول کرے، تو اسے چاہیے کہ خوشحالی کے دنوں میں اپنے رب سے بہت زیادہ دعائیں کرے. تو ہماری حالت کیا ہے؟ ہم بہت سارے لوگ یہ ہے کہ بس مصیبت آئی تو ہاتھ اٹھاتے ہیں، مصیبت آئی تو اللہ کے چوکٹ پہ جاتے ہیں، خوشحالی میں اللہ کو پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے. تو مصیبت اور پریشانیوں کو اگر ہماری ٹلنا ہے تو ہم خوشحال جب ہوتے ہیں، ہم اچھی حالت میں ہوتے ہیں، تو اس حالت میں جب ہم کثرت سے دعائیں مانگتے تو اللہ تعالیٰ مصیبتوں کے حالت میں بھی دعائیں مانگی جانے والی قبول کرتے ہیں. جامع ترمذی کی روایت ہے 1593 میں، جو شخص اللہ کا ذکر کرنے کے بعد درود پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا. یعنی مانگتے جاؤ، اللہ تعالیٰ دیتے جائیں گے. مستدرک حاکم میں ہے، اللہ رب العزت اس شخص سے حیا فرماتا ہے، جو کہ ہم نے سمجھا ہے کہ کسی کو خالی ہاتھ لوٹائے، کسی کو محروم ہاتھوں سے لوٹائے، اس سے اللہ تعالیٰ شرم محسوس کرتے ہیں. اچھا، دعا کا اٹھانا کیسے؟ ہاتھ آپ شولڈر تک بھی اٹھا سکتے ہیں، آپ اپنے چہرے تک بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، اور اس سے اونچا بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں کہ جس سے بغل کی سفیدی نظر آئے. اس کی بھی دلیلیں ملتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج میں احرام کی حالت میں آپ اتنی اونچے ہاتھ اٹھائے تھے کہ آپ کی بغل کی سفیدی نظر آنے لگی. تو ان تینوں طریقوں سے بھی دعائیں
ہم مانگ سکتے ہیں۔ امام بخاری کی اس میں روایت ہے، سیدنا ابن عمر اور سیدنا ابن زبیر دعا مانگنے کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ چہرے پر ہاتھ پھیرنا بھی ثابت ہے، تو دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا ہے۔ متفق علیہ روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکثر دعا آپ کی کون سی ہوتی تھی؟ وہی جو ہم نے ابھی سمجھا کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور عافیت کی بھی دعا ہے اس میں۔ اور مسلم کی روایت ہے 2346 میں، دعا میں منع، بعض چیزوں کو منع کیا گیا۔ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جیسے بہت سارے لوگ اشعار کے ذریعے، بہت سارے لوگ جیسے مناجات کے ذریعے، جیسے ایک شعر و شاعری کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، تو یہ دعائیں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی اشعار سے دعا مانگی ہے، نہ کوئی اس کو کوئی طرز عمل پہنایا ہوا، صاف سیدھے الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں ہمیں بتائی ہے۔ اور پرتکلف انداز بھی منع کیا گیا ہے، یعنی بے دھڑک، مطلب ایک صحابی آئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، وہ نماز پڑھے اور فوراً ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ مجھے یہ دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے، اور وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ یعنی ادب سے، احترام ملحوظ رکھنا چاہیے، بے دھڑک نہیں، آرام سے، سکون سے اور وقار کے ایک ادب احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ اور دعا میں غیر ضروری باتیں، جیسے اللہ تعالیٰ جنت میں آم کا درخت چاہیے، جنت میں پیپل کا درخت چاہیے، جنت میں نہر ایسی ہو، یہ کیا ہیں؟ بے ضروری باتیں اور غیر ضروری باتیں ہیں، یہ نہیں مانگنا۔ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو، سیدھے سیدھے اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگو، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اچھا تھوڑا ہم جائیں گے نا جہنم میں، پھر اس کے بعد ادھر ڈال دو، یہ بیکار کی بات ہے۔ جنت میں ایسا ہو، کنسٹرکشن ایسا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کیسے کریں گے، کیا کریں گے، وہ اس کے بارے میں بتایا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی دماغ نے سوچا، نہ کسی کان نے سنا، ایسی جنت ہوگی۔ تو جنت مانگو، اس میں ڈسکرپشن مت کرو۔ اور ایک صحابی کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو وہ بہت سوکھ کے کاڑی بن گئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا کر رہے تھے، کیوں ایسے ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ساری جو میں نے گناہیں کی اس کی سزائیں آپ دنیا میں مجھے دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر دی، تو اچھے خاصے ہٹے کھٹے انسان ایک دم سوکھ کر کاڑی بن گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم اتنے طاقتور ہو کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سہ سکو؟ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو، بخشش مانگو، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی توبہ کرو تو سارے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ایسی دعائیں نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ ساری دے دے ادھر ہی سزائیں، مغفرت مانگے۔ ٹھیک ہے، تو اور بہت سارے لوگ، یہ ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں خاص کر یہ چیز ہے، مائیں بددعا دیتی ہے اور اوپر سے بولتی کہ ماں کی بددعا نہیں لگتی۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ہی بیہودہ بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے لیے بددعا مت کرو، اپنی اولاد کے لیے بددعا مت کرو، اپنے خادموں کے لیے بددعا مت کرو، اپنے مال کے لیے بددعا مت دو۔ ٹھیک ہے، اور تمہیں نہیں پتا کہ تمہاری جو دعا نکلی وہ دعا قبولیت کا وقت ہو، فرشتے اگر آمین بول دیے تو تمہارے لیے جو تم بددعا مانگتے ہو قبول ہو سکتی ہے، تمہاری اولاد کے لیے جو تم بددعا مانگتے ہو قبول ہو جاتی ہے، تمہاری خادموں کے لیے، مال کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو انداز ہے بہت ساری عورتوں کا، چپ کے بیٹھی، ذری تکلیف آ گئی اٹھا لو، میں مر تو نہیں گئی، میں مر جاتی تو اچھا تھا۔ ٹھیک ہے، ایسے نہیں مانگنا چاہیے، اور عجلت سے دعائیں نہیں مانگنی چاہیے، جلد بازی سے دعائیں نہیں مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر کے بھی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے، جس کا ذکر آتا ہے، دیکھیے سورہ حج آیت 73 میں بتایا گیا۔
سورہ فاطر آیت 13-14 میں یؤلج اللیل فی النہار ویؤلج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى ذلکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا نہیں وہ اختیار رکھتے کھجور کی گٹلی کے چھلکے برابر بھی۔ کھجور کی جو گٹلی ہوتی ہے اس کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے، ایک پیپر ہوتا ہے پتلا والا، اس کے بنانے کے قابل قادر بھی نہیں ہے اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، یعنی اس کا بنانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو تم کدھر جا رہے ہو، کس سے مانگ رہے ہو؟ تو وہ قطمیر نہیں دے سکتا تو تمہاری بڑی بڑی حاجتیں کیسے پوری کر سکتا ہے، تمہاری بڑی بڑی مشکلات کیسے ٹلا سکتا ہے؟ ان تدعوہم، اگر تم پکارو ان کو تو نہیں وہ سنیں گے، لا یسمعوا دعاءکم، نہیں وہ سنیں گے تمہاری پکار کو، اگر وہ سن بھی لے تو وہ جواب نہیں دیں گے تمہیں، اور قیامت کے دن وہ انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا۔ بہت بہترین آیت کیا بتائی، پہلے تو سنتے ہی نہیں تمہاری دعا، یعنی وہ عالم برزخ میں چلے گئے، اس جہاں سے ان کا تعلق ختم ہو گیا، وہ تمہاری دعا نہیں سن سکتے۔ جیسے پیر مریدی جو جا کر قبروں میں دعائیں مانگتے ہیں، یہ منتیں مانگتے ہیں، وہ قبر والے کو تعلق ہی نہیں ہو، اس کو پتہ ہی نہیں کہ تم وہاں پہ جا کے مانگ رہے، تو اگر وہ سن بھی لے تو جواب ہی نہیں دے سکتے، ان کے پاس وہ اختیار ہے ہی نہیں۔ ہاں، اوپر سے ایک اور کام کریں گے، کیا کام کریں گے؟ قیامت کے دن انکار کر دیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے پتہ ہی نہیں، میں نے بولا ہی نہیں، میں نے کبھی یہ کہا ہی نہیں کہ میں دعائیں تمہاری قبول کروں گا، یہ خود اپنے سے انہوں نے بنا لیا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ ان کو ڈالو جہنم میں، ٹھیک ہے؟ تو ایسے وہ لوگ کہیں گے۔ ہاں، تو ہمیں ہوش میں آنا چاہیے اس سے پہلے کہ ہمارے سارے جو محنت سے کیے ہوئے اعمال برباد ہو، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اعمال کو برباد کر دے، اس سے پہلے ہمیں ہوش میں آ جانا چاہیے۔ سورہ حج آیت 73 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ اے لوگوں، بیان کی گئی یہاں پہ ایک مثال دے کر بتائی جا رہی ہے اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو ان کی کیا حیثیت ہے۔ ان الذین تدعون، بے شک وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ہرگز نہیں، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز وہ پیدا نہیں کر سکتے ایک مکھی بھی۔ پیچھے ہم نے سورہ فاطر میں کیا پڑھا تھا، قطمیر بھی نہیں بنا سکتے، گٹلی کے چھلکا بھی نہیں بنا سکتے، یہاں پر مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی حقیر چھوٹی سی چیزوں کا مثال دے کے بتا رہے، تو ہم تو بڑی بڑی حاجتوں میں گمراہ ہو جا رہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا، اگرچہ وہ اکٹھا ہو جائے، اس کے لیے وہ اکیلا نہیں، اس کے ساتھ جس کو وہ اکٹھا کر لے اور سب مل کے بنانے کی کوشش کرے تو وہ مکھی تک بھی نہیں بنا سکتے۔ وہیں یسلبہم، اور اگر وہ ان سے چھین لے مکھی کچھ تو نہیں اس سے چھڑا سکتے، یہ اتنے کمزور ہے، مانگنے والے بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جاتا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ تو صاف مثال بیان کی ہے اور صاف انداز میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں دی ہے، مثال دے دے کر بتائی ہے، مکھی بھی نہیں بنا سکتے، کھجور کا چھلکا بھی نہیں بنا سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو اس کو پکڑ بھی نہیں سکتے۔ تو مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، اور طاقتور کون ہے؟ اللہ ہے، جو حاجتیں پوری کرتا ہے، جو دعاؤں کو پورا کرتا ہے۔ تو ان سورہ جن آیت 20 میں بھی بتایا گیا دعاؤں میں شرک مت کرو، تو فرماؤ کہ میں اپنے رب ہی کی بندگی کرتا ہوں اور اسی کو اس کا شریک، کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بتایا گیا کہ اللہ کے علاوہ تم کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اللہ کے علاوہ کسی سے دعائیں مت مانگو۔ لیکن ہم لوگوں میں اتنی گمراہی ہے، اتنا شیطان نے حملہ کیا ہوا ہے، صاف آیتیں بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کیوں سمجھ آئے گی؟ جب تک ہم کوشش نہیں کرتے، ہم سمجھنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے، تو
تو اللہ تعالیٰ بھی سمجھ نہیں دیتے. جیسے پچھلے ہم نے کیا سمجھا تھا, جو 4 دیواریں ہیں اس کے اطراف, اس پہ سے اس کو مانگنا, اللہ تعالیٰ مجھے دو, تو ہی اس کو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. اب وہ 4 دیواروں کے بیچ میں وہ مانگ بھی نہیں رہا تو اس کو کیسے ملے گا؟ اور ان لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی جو غافل دل سے دعا مانگتے ہیں. اچھا, ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو نا دعائیں رٹا ہو گئی. ٹھیک ہے, ہم جیسے نماز میں تشہد میں بیٹھے خود بخود زبان رٹا چلے جاتی ہے, ہم غور و فکر نہیں کرتے, زبان پڑھتی رہتی ہے, ایگزیکٹ وہی الفاظ ادا ہوتے ہیں, لیکن دماغ کہیں اور گھومتے رہتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں غافل دل. اور نماز کے بعد جو بھی دعائیں ہوتی ہے وہ سب پتہ ہے, سب یاد ہے, رٹا ہو گیا ہے, وہ رٹا ریپیٹ ہوتا رہتا ہے. بعض دفعہ ہم پڑھتے بھی نہیں لیکن وہ نکلتے چلا جاتا ہے اپنی زبان سے, وہ رٹا ہے. تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں رٹا مارنے سے قبول نہیں ہوتی ہے, وہ رٹا سے غافل دل والے مانگتے ہیں. دل سے مانگو, جو تم مانگ رہے اس کے لیے تم کانشیس ہو جاؤ, اچھا میں یہ مانگ رہی ہوں, یہ میں مانگ رہی ہوں, اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول فرما. تو دل دماغ سب پریزنٹ ہونا چاہیے, تبھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے. غافل دل والوں کی دعا قبول نہیں فرماتے. اور دعا بغیر تصنع کے مانگنا چاہیے, جیسے بناؤ سنگار کر کے پتہ نہیں کیا کیا, جیسے جو پنج سورہ ہے اس میں کئی ساری ایسی غلط طریقے کی دعائیں لکھی گئی ہے, اور بہت ساری جو شرک بدعت کے لوگ ہیں وہ گمراہ کرتے ہیں. تو ایسے مانگو, ویسے کرو, نعتوں میں بزی ہو جاؤ, اور نعتوں کے ذریعے تصنع بنا کر پتہ نہیں کیا کیا ڈرامہ کر کے جو دعائیں مانگتے وہ دعائیں قبول نہیں ہونے والی. صاف سیدھے 2 ٹوک اور کیا ہے کلیئر کٹ الفاظ میں دعا مانگو, اور وہ کلیئر کٹ الفاظ مختصر مگر جامع الفاظ اللہ تعالیٰ نے احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے, اس کے ذریعے سے دعا مانگے. انسان اپنے حق میں کبھی کبھی بد دعائیں مانگتے رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو پتہ نہیں ہوتا, وہ سمجھتا کہ یہ میرے حق میں صحیح ہے, لیکن وہ اس کے حق میں بد دعا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنے رحم دل ہے, 70 ماہوں سے بھی زیادہ محبت رکھنے والے اللہ تعالیٰ اس لیے دعا قبول نہیں کرتے. اس کو نہیں پتا وہ اس کے لیے بد دعا ہوتی ہے. جیسے مثال دی گئی کہ ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگتی ہے, بعد میں اس دعا پر اسے افسوس ہوتا ہے, نادم ہوتی ہے میں نے کیوں مانگا. تو اللہ تعالیٰ اس لیے اتنے رحیم ہے اور حکمت والے ہیں کہ اس کو جب دینا ہے تبھی دیتے ہیں. اور جیسے ہم نے وہ بھی سمجھا تھا کہ دعائیں ضرور قبول ہوتی, ٹائم لے کر قبول ہوتی ہے. اس کی ایک اور مثال بھی ہے اصحاب کہف کی. 300 سال بعد ان کی دعا قبول ہوئی. انہوں نے خواہش کی کہ اللہ تعالیٰ ہم ایسا ملک دیکھنا چاہتے جو آپ کی اطاعت گزار ہو, جو آپ کے بات ماننے والے ہو, جو مومن ہو, مسلم ہو, ایسے لوگ دیکھنا چاہتے. اللہ تعالیٰ 300 سال ان کو سلا دیے, اس کے بعد ان کو دکھایا گیا. تو انہیں دعا ضرور قبول ہوتی ہے. تو اور اچھا ایک اور چیز خاص کر انڈیا پاکستان میں یہ ہے کہ بڑے لوگ ہی دعا دینا, چھوٹے اگر دعا دینے شروع ہو گئے کیا بڈھا ہو گیا, کیا بڈھی ہو گئی, یعنی ایسے باتیں کرنے لگتے ہیں. تو دعا ہر ایک دینا چاہیے. دعا ہم نے بڑوں کے لیے مخصوص کر دیا, اسی لیے بڑوں کے سامنے جاؤ بھی نا تو وہ کیا کہتے, سلام نہیں کرتے, بولتے کرو آپ کرو سلام. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں ہے. دعا کوئی بھی دے سکتا ہے, بچہ بھی دے سکتا ہے, بڑا بھی دے سکتا ہے. تو ہمارے یہ مس کنسیپشنز جو ہے, یہ غلط چیزیں ہم نے اپنے اندر رواج کر کے رکھی ہے, وہ چیزوں کو ہٹانا چاہیے. اگر عرب کے لوگوں کو ہم دیکھتے تو ہر ایک بچہ ہو بوڑھا ہو اس کے زبان سے دعائیں نکلتی ہے, کلمہ خیر نکلتی ہے آگے والوں کے لیے. تو یہ ہمارے گھروں میں آنا چاہیے. ہم اسے روکنا نہیں چاہیے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو, تو بوڑھا ہو گیا, ادھر ہو گیا. ٹھیک ہے, تو بہت سے لوگ جیسے دعا مانگنے سے شرم محسوس کرتے, دعا دینے سے بھی شرم محسوس کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ کہنے سے شرم محسوس آتی ہے, اس کا جواب دینے میں شرم محسوس آتی ہے. اچھا یہاں پر ایک بات بتا دوں, جیسے ہم ٹائپ کرتے ہیں, کسی سے چیٹنگ میں بات ہوتی ہے, باقی سارا ڈسکشن لمبا بلا بدتر لمبی ٹائپنگ کرتے ہیں,
لیکن سلام کے لیے یہ یس یل یم کے کچھ لکھ دیتے ہیں شارٹ میں فارم. کیوں بھائی؟ دعا کو اتنا شارٹ اور تمہاری بکواس سٹوری اتنی لمبی ٹائپ کر دیتے ہو تم. سلام پورے ٹائپ کرنا نہیں آتا. اس میں کنجوسی کرتے ہیں. دعا دینے میں کنجوسی ہے نا. ہاں. اور جیسے اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو اکثر لکھتے ہیں کہ صرف اوپر صاد ایسے لکھ دیتے ہیں. پورا لکھے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. تو یہ یعنی جب دعاؤں کی بات آتی ہے تو پورا اس میں لکھنا چاہیے. اور یہ وہ یہ جو لکھتے آؤ آؤ فوراً چیٹنگ میں سیدھے آؤ. آؤ کیا ہے؟ السلام علیکم لکھنے میں کیا جا رہا ہے؟ انگلی دکھ رہی ہے. آؤ کیا ہے؟ آؤ سیدھا آؤ ویلکم آ جاؤ. ٹھیک ہے. تو جب یہ کر رہے تو پورا کرنا چاہیے نا. اتنا مجھے سورہ نمل آیت 62 میں بتایا گیا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. بے کس کی پکار کو جب وہ پکارے کون قبول کرتا ہے؟ اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. تو کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود بھی ہے جو یہ کام کر رہے؟ تم بہت کم نصیحت حاصل کر رہے ہو، بہت کم عبرت حاصل کرتے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، دعا کی اہمیت عطا فرمائے، دعا کا جو اللہ سے مانگنے کی جو قدر ہے، کس سے ہم مانگ رہے وہ ہمیں عطا فرمائے تاکہ ہم دعا جیسی عبادت کو کثرت رکھے. اور غلط فہمی ہے بہت سارے لوگوں کی کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم سے نہیں ہوتی، ہماری تو ایک بھی قبول نہیں ہو رہی، تم مانگو نا. ایسے جملے ادا کرتے ہیں. جملے ادا کرتے ہوئے سوچتے بھی نہیں، کتنی بےہودہ جملے. ہماری تو ہو رہی نہیں، تم کرو. ٹھیک ہے. کتنا اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں قبول کروں گا. تم سمجھ رہے ہو کہ وہ وقت تمہارے لیے صحیح نہیں ہے اس لیے تمہارے پاس نہیں آ رہے. اور ہم بکواس کے جملے ادا کر دیتے کہ ہماری تو نہیں ہو رہی، اور صورت بھی رونے کی صورت بنا کے آواز بھی ایسی ہماری تو ہو ہی نہیں رہی، تمہاری ہوگی، تم بہت نیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہر ایک کی دعا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں قبول کروں گا. یہ شرائط ہے، شرائط سے ہٹ کے تم مجھ سے مانگو، میں مانگو میں قبول کروں گا. ٹھیک ہے. جب یہ غلط فہمی آ جاتی ہماری قبول نہیں ہوگی تو بہت ساری چیزیں وہاں پہ جنم لیتی ہے. ایک ہے کہ پیر فقیری کے محتاج بن جاتے، کسی اور کے محتاج بن جاتے دعا قبول کروانے کے لیے. دوسرا ہے اب جب ان سے دعائیں مانگتے، ان کو دعائیں قبول کروانے کا ذریعہ بنتے تو ان کو فلیٹرنگ کرنے کا ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، ان کو خوش کرنے کا. اب ان کو خوش کرنے کے لیے چڑھاوے بلا بدتر تحفے تحائف ان کے منہ پہ مارتے ہیں. پھر اور ایک غلط چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ سلولی پیروں کو خدا کا مقام دے دیتے، اللہ کے سیٹ پہ لے جا کے بٹھا دیتے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں ہوں نا، میں قبول کر رہا ہوں نا. تم کسی بھی حالت میں مانگو، ہر حالت میں میں تمہاری دعا قبول فرماؤں گا. تو یہ دعا کے ریلیٹڈ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو بہترین عبادت ہے اس کو بہترین طریقے سے فائدہ اٹھانے والا ہمیں اللہ تعالیٰ بنائے، اور اس کا بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ پر کمپلیٹ ایمان رکھ کر مانگنے والا بنائے. اور ہمیں دعا میں خشوع و خضوع پیدا کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم سے گناہ ہو گیا، ہم معافی مانگ رہے، ہماری یہ دعائیں قبول فرمائیے. اور دعائیں دہرانا چاہیے، بار بار دہرانا چاہیے. ایک ہی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے کہ تین بار دہرا کر مانگا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور جامع اور ٹھوس دعائیں یاد کرے، قرآن کی یاد کرے. ایک دعا بھی اگر ایک ہفتے میں ایک دعا یاد ہوگی تو مہینے میں 4 دعائیں یاد ہوں گی، تو سال میں کتنی دعائیں یاد ہوں گی. تو دعائیں یاد کرے، کوشش کیجئے، کاہلی نہیں کرنا ہے. اور دعا کے بعد مسلم کی روایت آتی ہے کہ دعا کے بعد آمین کہنا بھی ملتی ہے، اس کی بھی دلیل. تو دعا کے بعد آمین بھی کہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے پوری امید کے ساتھ
توقع کے ساتھ یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری جائز دعاؤں کو، جائز حاجتوں کو قبول فرمائے، اور یہاں پر جتنے بھی لوگ شامل ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی دلوں کی مرادیں پوری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کے زندگیوں میں خوشیاں، برکتیں، راحتیں، چین، سکون نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو اللہ کی عبادتیں ہیں بہترین انداز میں ادا کرنے والا بنائے، بہترین طریقے سے اس ادا کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا قبول فرمائے، آنا قبول فرمائے۔ اس وقت جو فرشتے ہمارے لیے دعا مانگ رہے اللہ تعالیٰ وہ ساری دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے، ہمارے خاندان، ہمارے گھر والوں کے حق میں قبول فرمائے، امت مسلمہ کے حق میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم دنیا اور آخرت میں آپ سے عافیت اور خیر و بھلائی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں وہ دعاؤں کو قبول فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما توفیق الا باللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔